بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. محترم حضرات، ایک اور بار پھر ان تین بد نصیب لوگوں کا تذکرہ جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں وعید سنائی ہے. اس سے پہلے کے درس میں تین لوگوں کے تعلق سے ہم نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بالکل ایک وعید سناتے ہوئے کہا کہ یہ تین ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت دیکھے گا نہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا. دیکھنا تو دور، بات کرنا تو دور، کل روز قیامت جہاں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور ان تمام عذابات کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کا دردناک عذاب بھی ہوگا. وہ تین لوگ، سب سے پہلا شخص تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل ازارہ، جو شخص کے اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا پھرتا ہے. والمنان بما اعطا، دوسرا وہ شخص جو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے. تیسرا وہ شخص المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے تجارتی سامان کو، کاروباری اشیاء کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے. ویسے ہی اور تین لوگ جو بالکل اسی وعید اور اسی دھمکی کے حقدار ٹھہرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تین لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بالکل یہی عذابات ملنے والے ہیں. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، اور اللہ ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب بھی دے گا. بالکل یہی وعید جو پہلی حدیث میں سنائی گئی. یہ وہ تین لوگ ہیں. سب سے پہلا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ زان، بوڑھا زانی، جو شخص جس کی عمر تو پک چکی ہو، بال پک چکے ہوں، عمر بڑی ہو چکی ہو، لیکن خواہشات ابھی جوان ہوں. آدمی عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہو، ایسی صورتحال میں جبکہ آدمی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے، دنیاوی خواہشات کو پوری طرح آزما کر، دنیاوی امیدوں کو پوری طرح آزما کر، پورے ختم کر کے آدمی جب موت کے قریب پہنچتا ہے، جس عمر میں آدمی کے خواہشات پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں، ایسی عمر میں بھی اپنے خواہشات کو جوان رکھتا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ زان، ایسا بوڑھا جو زنا کرتا ہے یا زنا کے خیالات رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی جانب ہرگز نہیں دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل روز قیامت ہرگز بات نہیں کرے گا، ایسے شخص کو کبھی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دردناک عذاب بھی دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال قلب الکبیر شاب علی اثنین، کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے، ابن آدم جتنا بوڑھا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، ویسے دو چیزیں بڑی جوان ہوتی ہیں.
جیسے جیسے آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، عمر کے آخری مرحلے کو پہنچتا ہے، ویسے ہی دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک طول الامل، خواہشات بڑے جوان ہوتے جاتے ہیں۔ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے خواہشات اتنے جوان ہوتے ہیں۔ کبھی مال کی خواہش آدمی کے اندر جوان ہو جاتی ہے، کبھی اور خواہش اور امیدیں آدمی کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، ویسے ہی زندگی جینے کی امید اور زندگی گزارنے کی خواہش آدمی کے اندر بڑی جوان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بوڑھے آدمی کو بوڑھا کہیں تو بڑا غصہ آتا ہے۔ دنیاوی تجربہ ہوتا ہے، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے آدمی کو بوڑھا کہیں تو اتنا غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ جتنا بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے جینے کی امید اتنی ہی جوان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ چوتھا بد نصیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تمام رحم و کرم سے مکمل طور پر محروم کر دے۔ دوسرا شخص جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بالکل انہی وعیدوں کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت دیکھے گا نہیں اور بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور دردناک عذاب بھی دے گا، کہا ملک کذاب، ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہوں، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا سے جھوٹ بولتا ہوں، ایسا ذمہ دار جو اپنے ماتحتوں سے جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ذمہ داری دے دی گئی، جب کسی کو ذمہ دار اور امیر بنا دیا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنی رعایا سے ہر بات میں امانت داری کا لحاظ رکھیں، ہر گفتگو میں امانت داری کا لحاظ رکھیں، ہر بات میں سچائی کو لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرے، بات کرے۔ اگر کوئی ذمہ دار، اگر کوئی امیر اپنی ذمہ داری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، اپنی عمارت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، اپنے عہدہ و منصب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنی رعایا سے، اپنے ماتحتوں سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گفتگو کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ذمہ دار جو اپنے ماتحتوں کو بات بات پر جھوٹ کہے، جھوٹی گفتگو کرے، اس کے لیے قیامت کے دن یہ تمام وعیدیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من راع یسترعی اللہ رعیتہ، جس کسی ذمہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری عطا کر دی، کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری عطا کر دی، کوئی عہدہ و منصب عطا کر دیا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اللہ کے نبی نے کہا جس دن وہ مرتے ہوئے اگر اپنے ماتحتوں سے دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے، مرتے ہوئے اپنے ماتحت اپنی رعایا کو دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے مرتا ہے، ان کے حقوق لیتے ہوئے مرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایسا امیر اور ذمہ دار جو اپنی ذمہ داری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحتوں سے جھوٹی گفتگو کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق لوٹتا ہے، اپنے ماتحتوں کو دھوکہ دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، جنت حرام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاروں وعیدیں سنائی کہ اللہ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ دردناک عذاب بھی دے گا۔ ایک اور شخص جس کو جو یہی وعیدوں کا حقدار ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی وعیدیں سنائی، کہا عائل مستکبر، عائل مستکبر، محتاج ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، لیکن تکبر کرتا ہے۔ آدمی لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تکبر ہے۔ آدمی کی فطرت یہ کہتی ہے، انسان کی فطرت یہ کہتی ہے، آدمی جتنا مجبور ہو جاتا ہے، جتنا ضرورت مند ہو جاتا ہے، ضرورت جس قدر بڑھ جاتی ہے آدمی اتنا عاجز بن جاتا ہے۔ آدمی کی ضرورت جس قدر بڑھ جاتی ہے لوگوں کے آگے آدمی اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ الگ طرح کا فقیر، الگ طرح کا محتاج، ضرورت جس قدر بڑھتی گئی، لوگوں سے مانگ مانگ کے جیتا رہا، لوگوں سے لے لے کے زندگی گزارتا رہا، ساتھ ہی ساتھ تکبر بھی کرتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اکڑتا بھی رہا، ساتھ ہی ساتھ اتراتا بھی رہا۔ یہ ایک الگ طرح کا فقیر، پیارے نبی نے کہا عائل مستکبر، محتاج ہے، ضرورت مند ہے،
لوگوں سے لے کے زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نے اس کو عاجز نہیں بنایا، اس کی محتاجی نے اس کو عاجز نہیں بنایا۔ ایسا شخص جو اپنی محتاجی اور عاجزگی کے باوجود تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اتراتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت بات نہیں کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت گفتگو نہیں کرے گا، ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ایسے شخص کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ یہ وہ 6 بد نصیب لوگ ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وعید سنائی۔ یہ 3 لوگوں پر غور کرنے کی بات ہے، یہ 3 لوگوں پر غور کرنے کی بات ہے۔ جرم جس قدر سخت ہوتا ہے سزا بھی اسی قدر سخت ہوتی ہے، گناہ جس قدر سخت ہوتا ہے سزا بھی اسی قدر سخت ہوتی ہے۔ بوڑھا ہے، خواہشات پوری طرح پک چکے ہوتے ہیں، خواہشات پوری طرح ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسی صورت میں خواہش جوان ہوتی ہے تو اتنا دردناک عذاب ہے۔ ذمہ دار ہے، ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ بات کرے تو انصاف کی بات کریں، ذمہ دار ہے، ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے سچی بات کرے، سچی گفتگو کریں، اپنی بات میں امانت داری کا لحاظ رکھیں۔ ایسی صورت میں ذمہ داری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹی بات کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو گناہ اتنا سخت ہے، سزا اتنی سخت ہے۔ تیسرا محتاج ہے، محتاجی آدمی کو عاجز کر دیتی ہے، دبا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، لیکن یہاں الٹا ہے، محتاجی نے تو اور تکبر پر ابھارا، محتاجی نے اور غرور پر ابھارا۔ تو گناہ جس قدر سخت ہوتا ہے، اللہ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، کہ گناہ جیسا ہو اللہ کے پاس سزا بھی ویسی ہے، نیکی جیسی ہو اللہ کے پاس بدلہ بھی ویسا ہی ہے۔ جتنی بڑی نیکی اللہ کے پاس اتنا بڑا ثواب، جتنا بڑا جرم اللہ کے پاس اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو یہ وہ 6 بد نصیب لوگ ہیں، کوشش مکمل طور پر یہ ہو کہ ایسے بد نصیب لوگوں کی فہرست میں آنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال میں کہ کل روز قیامت ہر شخص اللہ کے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہوگا، اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہوگا، ایسی صورتحال میں اللہ کے رحم و کرم سے جب محروم ہو جائیں کوئی اور سہارا ایسے وقت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم کو پھیر لے، تو کوئی اور سہارا اس صورتحال میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اس صورتحال کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور ایسے جرائم، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ سب سے پہلا شخص جو اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے پھرتا ہے، دوسرا شخص جو دینے کے بعد ساتھ ساتھ احسان جتلاتا ہے، بار بار سامنے والے کو یاد دلاتا ہے، تیسرا شخص جو اپنے تجارتی سامان کو، اپنے تجارتی اشیاء کو، ہر چیز کو جھوٹ بول بول کر بیچتا ہے، چوتھا شخص بوڑھا ہے، عمر پک چکی، بال پک چکے، خواہشات ویسے ہی جوان ہیں، امیدیں ویسے ہی جوان ہیں، ویسے ہی غلط خیالات ہیں، غلط تصورات ہیں۔ پانچواں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذمہ دار ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، جو اپنے ماتحت اور رعایا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اور آخری چھٹا شخص عائل مستکبر، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس محتاجی اور ضرورت نے اس کو جھکانے کے بجائے اور تکبر اور غرور پر ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل سے ہماری حفاظت کرے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہو اور جہنم کے قریب کر دیتی ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔